move an adjournment motion to suspend the business of the National Assembly House for today, and in lieu of that, immediately take up the discussion on the incidents, fire incidents at Gul Plaza, Karachi fire incidents. The normal business be immediately suspended with. Immediately it be suspended. جی لا منسٹر صاحب. تک جناب وزیر قانون وفاقی حکومت اعظم نذیر طاہر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ آج کا پرائیویٹ ڈے کا بزنس کل لے جائیں. یہ گورنمنٹ کی اپنی فراخ دلی ہونی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ ممبر کو اپنا دن دیں اور آج کا دن پاکستان کے نام پر کریں, کیونکہ کراچی پاکستان ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والا شہری کراچی میں, پاکستان کے ہر علاقے کا شہری کراچی میں, اور آج جب کراچی پکار رہا ہے تو آج کراچی کی پکار کو سنیں اور کراچی پر بات کریں, گل پلازا پہ بات کریں. جی اعظم صاحب جو سپورٹ ملی ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, ہمیں اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ کراچی کے منتخب نمائندوں کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آئے کہ آج کا روٹین کا بزنس معطل کر کے خاص طور پر گل پلازا کی آتش زدگی کے سانحے کو یہاں زیر بحث لایا جائے اور اس پر ڈسکشن ہو. میرے خیال میں یہ سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان کا کوئی شہر بھی قومی شہر نہیں ہے ماں سوائے کراچی کے, کیونکہ کراچی اپنی حیثیت, اپنی نوعیت اور مختلف اللسان, مختلف المذاہب, مختلف المسالک, مختلف الطبقات اور مختلف العلاقہ جات کے لوگوں کی آماجگاہ اور مرکز ہے. وہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری رہتا ہے, وہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا مقیم ہے. اس شہر کو پاکستان کے تمام صوبوں کو بھی اونرشپ دینی چاہیے, اور یہ بات اور یہ بحث صرف قومی اسمبلی میں نہیں, سینٹ میں بھی کارروائی معطل ہونی چاہیے. چاروں صوبائی اسمبلی میں بھی روٹین کی کارروائی معطل ہو اور سانحہ گل پلازا پر بحث ہونی چاہیے, اور یہ عزم یہاں سے آنا چاہیے, یہ اتفاق رائے اس قومی ایوان میں قائم ہونا چاہیے کہ یہ قومی شہر کا مسئلہ ہے, لہٰذا یہ قومی المیہ ہے, یہ قومی سانحہ ہے. سب سے پہلے اسے قومی سانحہ اور قومی المیہ ڈکلیئر کیا جائے, اور جس طرح قومی سانحات اور قومی المیوں سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پوری قوم رسپونڈ کرتی ہے, پوری قوم کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اسپیکر صاحب, 75 سالوں سے 77-78 سالوں سے کراچی پاکستان کے قومی خزانے میں 60 سے 65% کا ریونیو حاصل اور ٹیکسز دے رہا ہے. کراچی سندھ کے صوبائی خزانے میں 78 سالوں سے باقاعدگی کے ساتھ 90 سے 95% جو ہے وہ دے رہا ہے. تو یہ کراچی والوں کا حق ہے, پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت سندھ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے, کراچی کے بنیادی مسائل کو کون ایڈریس کرے گا اور کب وہاں کے بنیادی مسائل ایڈریس ہوں گے. سڑکیں وہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں, 90% سڑکیں ٹوٹی, بلکہ 95%. وہاں 2008 سے پانی کا ایک اضافی قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا کراچی کو. K4 کا پہلا مرحلہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 14 سال تک سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی تحویل میں رہا. بڑی مشکل سے وہاں سے بازیاب کرا کے وفاقی حکومت اور وابڈا کے حوالے کیا.
تب جا کے اس میں پیش رفت ہوئی اور اب 75% منصوبہ مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ MQM اور PMLN کی نگرانی میں اگلے سال کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملے گا. یہ باتیں کرنے کی تاکہ لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لایا جائے, ڈسپیئر کا خاتمہ ہو, ڈسپونڈنسی کا خاتمہ ہو, آپٹیمزم اور ہوپ کو لایا جائے تاکہ مارکہ حق نے, ہماری افواج پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے, جنرل عاصم منیر نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو 10 مئی کو جو کچھ حاصل کیا, اچیو کیا, جو پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کیا, پاکستان کے ہر پاسپورٹ کی ناموس اور حرمت کو اگلے لیول تک پہنچایا, تو پھر اگر اسے قائم و دائم رکھنا اس کامیابی کو, تو سال 2026 معیشت کا سال ہے, مارکہ معیشت کی طرف ہمیں جانا ہے. اور مارکہ معیشت کی بات ہو, پوری دنیا کے دروازے کھلے, سول اور ملٹری قیادت پوری دنیا کے کیپٹلز میں جائے اور 25 کروڑ عوام کے لیے وہاں مواقع کے دروازے کھلے, ہمارے نوجوانوں کے لیے ہنر سکھا کے انہیں ہم پوری دنیا میں جو معیشت ہے پوری دنیا کی اس میں سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں. اسپیکر صاحب, ہمیں وہ تیاری کرنی چاہیے, لیکن یہاں 2 دہائیوں کی بے حسی, ڈھٹائی, ہٹ دھرمی اور مطلوق العنانی, عاقبت اندیشی, بے حسی اور بدترین اور کرپٹ حکمرانی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں, ارے کسی اور کہ دانستہ یا نادانستہ ماضی میں کوئی غلطی ہے اس کا ذکر کر کے اتنے بڑے سانے ہیں کہ گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو کیا آپ بری الذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان اتنی آسانی سے چھڑا لیں گے؟ آپ کے درد, آپ کے احساس کا تو اندازہ اسی وقت ہو گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ اس سانے کے 22 گھنٹے کے بعد موقع پر پہنچے. میئر کراچی جو کہ دھاندلا کیا گیا, حلقہ بندیوں میں 50 سیٹیں ہماری کم کی گئیں اور زبردستی کراچی کی میئرشپ چھینی گئی اور زبردستی وہاں چلیں, جو بھی ہوا آپ کا میئر ہے بھائی, آپ نے اسے بٹھا دیا, لیکن کم از کم اسے فوری طور پر سب سے پہلے میئر کو آنا چاہیے. پھر نمبر 2 وہاں پارٹی جماعت اسلامی, تو جماعت اسلامی کہ اپوزیشن کا جو وہاں لیڈر ہے بلدیہ میں, وہ بھی 20 گھنٹے کے بعد پہنچا. جماعت اسلامی کے قائد 20 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں. پوری دنیا جب پتا چلا کہ بھائی یہ تیسرے درجے کی آگ ہے اور ایسی لوٹ مار ہو رہی ہے وہاں پر, میں ایک محکمے کی بات نہیں کر رہا کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے, جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچاتا جلنے سے, سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. میں اس امر اور عمل کے باوجود بھی فرقان شہید کو, جس نے آپ کی بلدیہ کی ناموس کی خاطر, میئر کی ناموس کی خاطر فائر فائٹر فرقان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہم زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس کراچی کے نوجوان کو کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے بتایا کہ وہ بھی گل پلازہ کے جو متوفین ہیں, جو وہاں کے لوگ شہداء ہیں, جو وہاں کے زخمی ان کے ساتھ ہے. 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں, 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے. اسپیکر صاحب, کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی, کسی نہ کسی کو تو ان سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی. اپنے تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی, 3 سال سے میئرشپ ہے مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کے جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ, اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے. اسپیکر صاحب, فٹ سول کے گراؤنڈ بن رہے ہیں, کلفٹن کے پارکوں کو ختم کیا جا رہا ہے, فٹ سول اور پیڈل, اور یہ جو مارکیٹ ہے آپ کو پتا ہے کراچی شہر 4 کروڑ آبادی کا, یہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اپنی کئی میٹنگ میں, اپنی کئی ڈیلیبریشنز میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, انہوں نے کہا 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے کراچی.
आसिफ अली जरदारी साहब से, आप प्रेसिडेंट साहब से पूछ ले। 4 करोड़ की आबादी को गिना जाता है 2 करोड़, और 2 करोड़ अंडर काउंटेड, अंडर रिप्रेजेंटेड एंड अंडर फंडेड, जीरो फंड। तो आज उसका ये हाल है कि आपके फायर ब्रिगेड भी टूटी हुई सड़कों से गुजर कर पहुंच रहे हैं। फिर जो बाउजर हैं, यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे, कोई 15 मिनट बाद नहीं। मुझे वहां के लोगों का आंखों देखा हाल, उनकी चश्मदीद गवाही कहती कि 1 घंटे बाद पहुंचे। और कितने फायर ब्रिगेड हैं? कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए। उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं, और 50 में से भी कोई 15 ऐसे हैं जो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, अल्लाह के सहारे पर चल रहे हैं। ये है बाकी फायर ब्रिगेड। और फायर ब्रिगेड स्टेशन कितने हैं? फायर स्टेशन सिर्फ 25 स्टेशन है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में 400 फायर स्टेशन हैं। दुनिया के बड़े शहरों में, बड़े शहरों में 300, 400 फायर स्टेशन है। पैडल बना रहे हैं, फुटसोल बना रहे हैं, पार्कों को ख़त्म कर रहे हैं, टेनिस के कोर्ट ख़त्म कर दिए, पैडल फुटसोल। लोगों को, नौजवानों को लगा दें इन खेलों में, ताकि वो अपने मुस्तकबिल को भूल जाएं, अपनी मंजिल को भूल जाएं, और इसी चीज़ में उनको उलझा दिया जाए। ये काम हो रहा है। खुदारा होश के नाखून ले। ये कौमी असम्बली कोई पॉलिसी वज़ा करे, कोई SOP बनाए, अपनी मजलिस आमला स्टैंडिंग कमेटियों को मुतारिक करें जो सूबाई असम्बली में है, जहाँ MQM आपके साथ है। हम सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। उनके साथ खड़े होके तमाम ऐसी इमारतें, 275 से ज़्यादा तिजारती मराकज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर फायर फाइटिंग का या सेफ्टी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। स्पीकर साहब, अगर आज से वो स्टैंडिंग कमेटियाँ मुतहर्रिक हो जाएं सूबाई असम्बली की, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल की, अगर ये मजलिस आमला मुतहर्रिक हो जाए, इन तंजीमों को इंगेज करे, और इन्हें इंगेज करने के बाद फिर वहाँ पर उनके साथ SOP बनाए। चाइना से गुब्बारे आ रहे हैं, सालगिरह के इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बॉल नुमा डिवाइस है जो हर मार्केट में एंटी फायर या फायर फाइटिंग एक डिवाइस है, वो हर मार्केट में 10, 15, 20 लगा दें। मौका आए, खतरा आए, एक पेन निकाली और सारा फोम निकल के पूरी मार्केट में आग को आनन फानन बुझा सकता है। सारी चीज़ें आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन जिसको इंपोर्ट करना है, इसकी लीड कौन लेगा? हुकूमत, सूबाई हुकूमत, KMC की हुकूमत, KMC के बड़े, सूबे के बड़े हम साथ हैं, बैठे हमारे साथ। मजलिस आमला सूबाई असम्बली में हम हैं, वो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा अब ये आखिरी आतिशजनी का सानिहा होना चाहिए, कौमी सानिहा। देखें, ये गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है, जो पहले से जले हुए हैं, सताए हुए हैं, सितमज़दा हैं, जुल्म सह रहे हैं। बिजली गैस की लोड शेडिंग की बात मैं नहीं करता, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करता। अगर पूरे मुल्क में बेरोजगारी तो उसकी शरह सबसे ज़्यादा है। जाली डोमिसाइल वहाँ पर है, डबल डोमिसाइल वहाँ पर है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा। स्पीकर साहब, ये सीरियस मामला है। मार्काई मईशत पे जाना है, दुनिया के दरवाजे खुले हैं, एक बेस चाहिए। कोई और शहर तरक्की का इंजन, कोई और शहर मईशत का हब और मरकज़ अभी तक उस तरह नहीं बन सका। आए 144 शहरों को ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क बनाते हैं, सादिक खान का लंदन बनाते हैं। उन्हें पुलिस के इख्तियारात, कम्युनिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे इदारे उन्हें देते हैं। उन्हें लैंड, पूरी ज़मीनें, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल है। कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंबा जोड़ा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल जो बड़े शहरों में से ख़त्म करना होगा। चाइना का मैजिक क्या है? नो डेमोक्रेसी, वन पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी रूल, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, न्यूयॉर्क, किसी शहर चले जाएं, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, एम्पावर्ड मेयर, एम्पावर्ड लोकल काउंसिल। उसके बाद वेस्टमिंस्टर मॉडल चले जाएं, UK, वहाँ एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है, एम्पावर्ड काउंसिल है। इसी तरीके से जहाँ मोनार्की है, बादशाहत है, UAE, साथ के साथ उनकी जो रियासतें हैं वो खुद मुख्तार और आज़ाद हैं। इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, पुलिस अलग है, उनके सारे कवानीन लोकल गवर्नमेंट की तरह। शहर हैं, कोई सूबे नहीं है, कोई रियासत नहीं, शहर हैं, लेकिन आज़ाद खुद। 144 शहरों को आज़ाद करें। या तो इतनी आबादी हो गई है कि नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं,
اتنی بڑی آبادی کا بوجھ ایک وزیر اعلیٰ، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے KPK کا اور بلوچستان کا بھی ہو، شاید اتنی بڑی آبادی کا بوجھ نہیں سہار سکتا، نہیں لے سکتا، اتنے لاکھوں اسکولوں کا حساب، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اختیارات میئر کو، ٹاؤن چیئرمین، تحصیل کے چیئرمین، UC چیئرمین کو دینے ہوں گے اسپیکر صاحب۔ یہ فائر فائٹنگ سے لے کر یہ MQM پاکستان کا جو آئینی ترمیمی پیکج، اس کو 28ویں ترمیم کا حصہ بننا چاہیے، یا وہ ہو اور وہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے انتظامی یونٹس پہ بات ہو۔ انتظامی یونٹس بننا 140 کے تحت اختیارات دینا اسپیکر صاحب، یہ کوئی جغرافیہ کی تقسیم نہیں، اللہ نہ کرے یہ ملک کی تقسیم نہیں، یہ انتظامی تقسیم ہے اسپیکر صاحب، یہ وسائل کی تقسیم ہے، یہ انصاف کی تقسیم ہے اسپیکر صاحب، یہ فیصلہ کرنے کی، اقتدار کی یہ تقسیم ہے، لوگوں کی دہلیز تک انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنانے کا عمل ہے اسپیکر صاحب۔ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، اللہ کے واسطے اس پاکستان کو آگے بڑھنے دیں، شہر کراچی کو اس کا کردار ادا کرنے دیں اسپیکر صاحب۔ یہ جو حکومتیں ہیں انہیں سمجھائیں کہ سنجیدہ ہو کر ان مسئلوں کو دیکھیں۔ ایک ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، بولٹن مارکیٹ نظر آتش زنی کا واقعہ ہوا تھا، شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے، ہم نے ایک بہترین وہاں پر ایک جو نقصان کے ازالے کا پیکج 3 ارب کا دے کے ایک تاجر اور دکاندار کو نہ سے مطمئن کیا، اس کا جو سامان جلا تھا اسے ازالہ کیا، اس کا نقصان پورا کیا، اس کی دکان، اس کی مارکیٹ کو بنایا، ریپیئر کیا اور دوبارہ وہاں کاروبار شروع ہوا۔ مجھے بتائیے کیا آباد کو بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یا مرتضیٰ وہاب نے بلا کے آباد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی؟ ساری بینکوں کے کنسورشیم کو بلا کے کوئی میٹنگ کی کہ بھئی یہ کیسے بنے گا؟ کوئی SBCA کے جو آپ کے انجینئرز ہیں ان کو بلا کے کہ یہ کتنی مخدوش ہے، پوری گرے گی، گرنے کے بعد کیسے بنے گی، اس کی کوئی آپ نے اس وقت تو آپ کو وہ میٹنگ کرنی چاہیے، اور آپ 24 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہاں پوری رات نہ رکتے تو قوم کار کو، کمانڈر کراچی نیوی کو رات کو 1:30 بجے شاید کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ یہ التجا ہے ہماری کہ گل پلازا کو بچائیں، تو رات کو جو 20 لوگ جو ہے وہ زندہ باہر آئے، وہ اس حصے کی آگ بجھی تو وہ لوگ باہر آئے۔ KPT کے باؤزرز آئے، KPT کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل کے ساتھ فوم آیا، صرف پانی سے یہ آگ نہیں بجھتی اسپیکر صاحب۔ یہ آگ اب گل پلازا میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے، اور یہ دل سے نکلی۔ ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی بینائی ہے، آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویز، پھر ایک حادثہ ہوگا، پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کسی پہ ڈال دیں۔ گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں، دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے، پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب؟ کسی شہر کو کالونی بنایا جائے، یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں۔ SOS کال ہے، اس کا نوٹس لیں، گل پلازا کی آگ بجھائیں، تحقیقات کریں، اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے، تنظیم انجمنوں، تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنائیں، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائیں، پیکج کا مناسب انتظام کریں، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو، تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے، دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا، عمارت کو، اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں۔ سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے، کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے، اسے فعال کریں اسپیکر صاحب۔ اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں، سو موٹو نوٹس لے، اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی، ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے۔